بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، درود پاک بلند آواز سے پڑھا کریں۔ جو محفل میں اونچی آواز سے درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ اے عمر، تم اونچی آواز سے ذکر کیوں کر رہے تھے جبکہ رب تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کہ اونچی آواز سے ذکر کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اونچی آواز سے ذکر اس لیے کر رہا تھا کہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ بھی اتنی آواز سے درود پاک پڑھیں کہ کم از کم شیطان نشتر پارک سے تو بھاگ جائے نا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار اسلام بھائیو، اب میں سبھی اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر دیں اور تسلی سے بیٹھ جائیں۔ اب نہ تو کوئی پانی پیے نہ پلائے، جس کو پیاس زیادہ لگے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کو یاد کرے، صبر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ جو اس وقت صبر کرے رب تعالیٰ اس کو حوض کوثر کے جام سرکار کے دست اقدس سے عطا فرما دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ اٹھ کے چلتا ہے نا تو پھر باقیوں کی توجہ بڑھتی ہے۔ تو میرے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیان جو ہے نا وہ یکسوئی سے سنا جائے، چاہے چند اسلامی بھائی بیٹھے ہوں۔ آج آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کے جسم سے خوشبو بڑی آتی تھی، اتنی خوشبو آتی کہ وہ جس بازار سے گزرتا نا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنی خوشبو آتی تھی۔ جس بازار سے اس نے گزرنا تو اس کی خوشبو سونگھ کر لوگ ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ خوشبو استعمال کریں۔ پہلے تو وہ بزرگ ٹالتے رہے، پھر جب کسی نے زیادہ اصرار کیا، بہت ہی زیادہ اصرار کیا، تو انہوں نے پھر بتلایا، کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں خوشبو استعمال نہیں کرتا، میرے جسم سے خود ہی خوشبو نکلتی ہے۔
وہ کہنے لگا حضرت صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بھئی آپ بھی انسان ہیں تو میں بھی انسان ہوں، جیسے میرا جسم ہے ویسے ہی آپ کا جسم ہے، میرے جسم سے تو نہیں آتی، آپ کے جسم سے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے پھر بتلایا، کہنے لگے میں نے زندگی میں ایک عمل کیا تھا جس عمل کے بعد میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگا جی وہ عمل ہمیں بھی بتلائے کہ آپ کون سا عمل کرتے تھے جس کی بدولت آپ کے جسم سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے کہ جس بازار سے گزرتے ہو بازار مہک جاتا ہے، لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے پھر جو واقعہ سنایا بڑا ایمان افروز، کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو بازار میں وہ جو سامان لاد کے نا ٹھیلا دھکا کے لے کے جاتے ہیں، کہنے لگا میں بازار میں مزدوری کیا کرتا تھا اور پھٹے پرانے میرے، یعنی جو ٹھیلے کو دھکا لگانے والے ہوتے ہیں ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں تو آتا ہی ہوگا، لیکن کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال بڑا عطا کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں چاہتا ہوں حکومت عطا کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ حسن دینے پر آ جائے تو تپڑی واسوں کو ہی حسن دے دے، کھانا بدوشوں کو حسن دے دے گا، اور محلوں کے اندر رہنے والیاں حسن و جمال سے خالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پرواہ نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی وہ حسن و جمال دکھانے پر آ جائے تو سمندر میں مچھلیوں کے اندر دکھا دے گا۔ اب تو میں کراچی گیا تھا تو میرا خیال ہے اب تو وہ ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ کلفٹن میں ایک مچھلی گھر بنایا گیا تھا، اس میں انہوں نے مچھلیاں مختلف اقسام کی رکھی ہوئی تھیں، پانی میں وہ تیرتی تھیں۔ کوئی شیشہ مچھلی ہے، دیکھو تو سب اندر پیٹا سب کوئی ویسے باہر نظر آ رہا ہے۔ یار دیکھو اتنی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اتنے اتنے کمال رنگ کی مچھلیاں، اور پانی میں رہتی ہے رنگ پھر بھی نہیں اترا۔ آپ کوئی کپڑا اس رنگ دار کپڑا پانی میں ڈال دو، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو کہ اس کا رنگ خراب ہو جائے گا، اتر جائے گا، لیکن رب تعالیٰ نے مچھلیوں کے اندر ایسا حسن و جمال پیدا کر دیا، ایسا کمال ان کے اندر رنگ بھر دیا، اور وہ پانی میں رہ رہی ہے اور ان کا رنگ نہیں اتر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ اور ایسی ایسی کمال قسم کی مچھلی، اب سمندر میں کون جائے دیکھنے کے لیے؟ اب یہ تو چند ایک انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا، سمندر کی گہرائی کو کون جانے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں عجائبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جہاں جو چاہے دکھانا دکھا دے۔